بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم گوٹ فارمنگ کی ناکامیوں، اس کی وجوہات اور اسباب اور ان کا حل، اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ وجوہات کی بنیاد پر گوٹ فارمنگ میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں ان وجوہات کی نشاندہی کر کے ان سے بچاؤ کی چند سفارشات پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ سب سے پہلے زیادہ شرح اموات، یہ ایک بہت اہم رسک فیکٹر ہے۔ شرح اموات بڑھنے کی وجہ مکمل علم نہ ہونا اور غیر سائنسی طریقے سے بکریوں کو رکھنے کا ہے۔ اس صورتحال کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب بکریاں وبائی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے مناسب دیکھ بھال کے ساتھ مکمل ویکسین کروائی جائے، شیڈ کو صاف رکھا جائے اور متوازن خوراک دی جائے۔ نمبر 2، بیمار بکریوں کی پہچان کرنے کا علم نہ ہونا۔ ہمارے زیادہ تر فارمر کو بیمار بکری کو جلد سے جلد پہچان لینا چاہیے تاکہ اس کا علاج بروقت کیا جا سکے۔ اس کے لیے بیماریاں اور ان سے پیدا ہونے والی علامات سے واقفیت کا ہونا بہت ہی ضروری کام ہے۔ حفاظتی باڑ، بکریوں کی حفاظت ایک اہم مسئلہ ہے جس کے لیے شیڈ کے اطراف میں باڑ لگائی جائے۔ باڑ 5 فٹ اونچی ہو تاکہ کوئی انسان یا جنگلی جانور بکریوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بروقت ویکسین نہ کروانا، وقت پر ویکسین کروانے سے بکریوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھتی ہے جس سے شرح اموات کم ہو جاتی ہے، لہذا بکریوں کو باقاعدگی سے ویکسین کروائیں۔ جانور چوری ہو جانا یا گم ہو جانا، جب بکریوں کی خوراک کھلی جگہوں پر چرائی سے مل رہی ہو تو اس وقت بکریوں میں محتاط نظر رکھیں تاکہ کوئی بکری چراگاہ میں گم نہ ہو اور نہ ہی کوئی شکاری اس کا شکار کر سکے۔ آج کل بکریوں کی چوری کا کام بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہوا ہے اور جدید طریقوں سے لوگ بکریوں کو چوری کر رہے ہیں۔ اپنے جانوروں کی حفاظت کریں۔ وبائی بیماریاں اور وائرس، بعض دفعہ وائرس کی بیماریاں جیسا کہ اینتھراکسس بکریوں میں موت کی وجہ بنتی ہے۔ ان کے لیے بروقت ویکسینز کروا دی جائے تو پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ خوراک کی نسبت وزن میں کمی، گوٹ فارمنگ میں کامیابی کی بنیاد خوراک کے اخراجات کم کر کے زیادہ گوشت حاصل کرنے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ونڈا نہ دیا جائے بلکہ متوازن خوراک ضروری ہے، البتہ چارہ حاصل کرنے کے سستے طریقے تلاش کر کے ان کی خوراک پوری کی جائے۔ بچوں کی اموات، نئے پیدا ہونے والے بچوں کو خاص حفاظت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر سرد موسم میں ان کے کمرے کا درجہ حرارت مناسب رکھنے کے لیے الیکٹریکل ہیٹر استعمال کیے جائیں اور پیدا ہوتے وقت جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ماں کا دودھ پلائیں۔ جولائی سے 15 ستمبر تک ملاب نہیں کروانا چاہیے تاکہ بچے شدید سردی میں پیدا ہو کر نمونیا کا شکار ہو کر شرح اموات میں اضافہ کا باعث نہ بنیں۔ 25 ستمبر سے اکتوبر کے آخر تک ملاب سود مند ثابت ہوتا ہے۔ مارکیٹ نہ ہونا، زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے بکریوں کی مارکیٹ بہتر ہونا ضروری ہے جہاں آپ ان کو بیچ کر اچھا منافع حاصل کر سکیں۔ بڑی منڈیوں تک رسائی حاصل کریں اور ان علاقوں میں سپلائی دیں جہاں ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو۔ خوراک کی مینجمنٹ، متوازن خوراک بکریوں کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور وزن ماس انڈیکس کے مطابق بڑھتا ہے۔ کئی دفعہ ہم متوازن خوراک مہیا نہیں کر سکتے تو بکریوں کے وزن میں واضح کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تحریر ماخذ شدہ ہے اور تمام فارمر حضرات سے گزارش ہے کہ ان تدابیر پر عمل کریں، اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔